بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلمے کی تیسری قسم حرف کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم فعل میں بھی پڑھ چکے تھے اور اسم میں بھی، کہ وہ اپنے معنی دوسرے کلمے بغیر معلوم ہو جائے، یعنی اس کا معنی دوسرے کلمے بغیر معلوم ہو جائے تو وہ فعل اور اسم دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے اور زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ اور یہاں پر صرف یہی ہے کہ جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، وہاں پر ہو اور یہاں پر نہ ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے تو اس وقت تک اس کا معنی حاصل نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس کی دو مثالیں دی ہے کہ من اور فی، جب ان حروف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ مثلا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں میں بازار سے گھر تک گیا یا گھر گیا، لیکن تک میں نے اس لیے لکھا تاکہ حروف کے بارے میں مکمل معلومات ہو جائیں۔ ابھی میں بازار گھر اور گیا، تو اس کا جب فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے حرف کے، تو حرف کے بھی اپنے فائدے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر میں بازار گھر گیا تو اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بازار سے گیا یا گھر سے گیا یا کیا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی بھی اپنے فوائد ہے، لیکن یہ اپنا معنی اس وقت تک دیتا ہے جب یہ اس کے ساتھ مثلا سے کا معنی کیا ہے، حالانکہ اس کا کچھ معنی نہیں ہے، پر اس کا کوئی اپنا معنی نہیں دے رہا اس وقت تک جب اس کے ساتھ اسم یا فعل یا کوئی چیز نہ ملایا جائے، تو سے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ سے یہ اپنا معنی خود نہیں دے رہا، بلکہ جب یہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ بازار سے یا گھر سے، تو یہ ابھی معنی دے رہا گھر سے بازار سے گھر تک یا گھر سے بازار تک۔ ابھی لفظ پر ہے تو یہ اپنا معنی نہیں دے رہے۔ پر پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پر ایک تو پرندے کے پر ہیں، پرندے کے پر وہ اسم ہے، اور یہ پر جو ہے یہ حرف ہے۔ پرندے کے پر، اس کے بارے میں ایک مشہور کہ وہ پرندہ بتاؤ جس کے سر پر پیر ہوتے ہیں، سر پر پیر ہوتے ہیں، یعنی سر ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں اور پیر ہوتے ہیں، تو وہ پرندہ بتاؤ۔ تو اس پر سے مراد وہ حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے، اور اس پر سے مراد حرف ہے، تو یہ پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ میز پر کتاب پڑھی ہے یا کتاب پر قلم پڑھا ہے، تو یہ اس وقت کا یعنی پر اس وقت معنی دے رہا ہے جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل لگ جائے۔ میں راستے پر چلتا ہوں، تو ابھی پر معنی دے رہے ہیں، لیکن اگر الگ یہ پر لکھا ہوا ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ اس طرح من اور فی ہے، من اور فی کا الگ کوئی معنی اس طرح نہیں ہے جب تک یہ کسی حرف کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ خرج زید من الدار، زید نکل گیا گھر سے، زید گھر سے نکل گیا، زید گھر سے نکلا، زید گھر سے نکلا، اور عمر مسجد میں داخل ہوا۔ پھر یہ حروف جو ہے
یہ حروف کی دو قسمیں، ایک عامل ہے، عامل، اور ایک غیر عامل ہے۔ عامل کی بھی اپنی قسمیں ہے کہ فعل میں، اسم میں ہر عمل کرتا ہے یا فعل میں عمل کرتا ہے، مجرور ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے، کون سے ہے، تو وہ عامل ہے۔ اور غیر عامل کہ وہ لفظوں میں عمل نہیں کرتا، اس کا اپنے معنی ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یعنی زبر، زیر، پیش اور جزم نہیں دیتے۔ جب جر اور نصب اور جزم دیتے ہیں تو وہ عامل ہے، اور یہ نہیں دیتے یہ غیر عامل ہے، حالانکہ اپنے معانی دونوں کے ہوتے ہیں، دونوں اپنے معنی رکھتے ہیں اور دونوں اپنے الگ الگ ان سب کے اپنے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل کرتے ہیں لفظوں میں اور یہ عمل نہیں کرتے لفظوں میں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا حرف کے بارے میں سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔